یہ ہے نارتھ سی۔ اٹلانٹک اوشن کے نارتھ ایسٹ میں برٹن، ناروے، ڈنمارک، نیدرلینڈز، جرمنی، بیلجیم اور فرانس میں گھرا ہوا دنیا کا سب سے ہسٹورک اور بزی سمندر۔ یہ سمندر اپنے اندر بہت سے خزانے، مسٹریز اور تاریخی کہانیاں چھپائے ہوئے ہیں۔ اسی ایک سمندر نے یورپ کو دنیا کا سب سے امیر خطہ بنایا ہے۔ سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نارتھ سی یورپ کی لائف لائن کیسے بنا اور آنے والے دنوں میں کیا چیز اسے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ بنانے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بھی سمندروں کو کنٹرول کرتا ہے وہی دنیا پر راج کرتا ہے۔ 5,70,000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا نارتھ سی اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے۔ ہزاروں سال سے یہ سمندر یورپین پاورز کا بیٹل گراؤنڈ رہا ہے، جہاں پر بے شمار جنگیں لڑی گئیں۔ ان جنگوں کی شروعات ہوئی 43 AD میں، جب رومن امپائر نے شپس کے ذریعے برٹن پر اٹیک کر کے اس پر قبضہ کیا اور پھر یہاں پر پہلی دفعہ پورٹس بنائے، جس کے بعد برٹن اور سینٹرل یورپ کے بیچ شروع ہوا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب دنیا اور اسپیشلی یورپین امپائرز کو احساس ہوا کہ جس نے بھی یورپ پر راج کرنا ہے اسے نارتھ سی کا کنٹرول لینا ہوگا۔ 8ویں صدی میں رومن امپائر کے کلیپس کے بعد نارتھ سی کا کنٹرول اسکینڈینیوین کنٹریز میں موجود وائکنگز کے پاس چلا گیا۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ادھر ناردرن اور سینٹرل یورپین کنٹریز پر حملے کرتے اور انہیں لوٹتے۔ ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی شپس کا اتنا فائدہ تھا کہ ان کے ذریعے یہ یورپ کے دریاؤں میں بھی گھس جاتے اور وہاں سے سینٹرل یورپ تک پہنچ جاتے۔ سارا یورپ ان سے تنگ تھا اور ان کی اسی لوٹ مار کے جواب میں جرمنی میں موجود چند تاجروں نے مل کر ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا ہینسیاٹک لیگ۔ اس لیگ کا مقصد یہ تھا کہ یہ نارتھ سی میں اپنے ٹریڈ روٹس کو اور یورپ کے ساحلی شہروں کو وائکنگز کی لوٹ مار سے بچائیں گے۔ یہ آئیڈیا آہستہ آہستہ اتنا پاپولر ہونے لگا کہ باقی یورپ کے بزنس مین بھی اس آرگنائزیشن میں شامل ہوتے گئے۔ ان لوگوں نے وائکنگز کے حملے سے بچنے کے لیے بڑی بڑی نیوی شپس اور ٹریڈ پوسٹس بنانا شروع کر دی۔ 15th سینچری تک ہینسیاٹک لیگ کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ اوپر ہسٹونیا سے لے کر نیچے یوکے اور فرانس تک نارتھ سی میں انہی کا کنٹرول تھا۔ نارتھ سی اب ٹریڈ کے لیے سیف ہو چکا تھا، زبردست پورٹس بن چکے تھے اور نیوی میں پوری دنیا میں یورپ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب یورپینز نے سوچا کہ اسی نیوی کے ذریعے اب نئے ریسورسز اور نئے کانٹیننٹس ڈسکور کیے جائیں۔ اسی مقصد کے لیے یورپین کنٹریز نے یہاں سے باقی دنیا کے سمندروں میں اپنے ایکسپلوررز بھیجے اور اسی کے نتیجے میں پھر امریکہ، افریقہ، انڈیا، ایسٹ ایشیا اور آسٹریلیا کی کھوج ہوئی اور یہیں سے پھر آگے چل کر اسی سمندر اور نیوی کے ذریعے برٹش امپائر نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ نارتھ سی ورلڈ وارز کے دوران ایک بار پھر سپاٹ لائٹ میں آیا جب ایلائز نے اسی نارتھ سی کو بلاک کر کے جرمنی کی سپلائی لائنز کٹ کی اور دونوں ورلڈ وارز کا نتیجہ بدل دیا۔ اسی نارتھ سی کی وجہ سے ورلڈ وار 2 میں جرمنی برٹن پر اٹیک کر کے اس پر قبضہ نہیں کر سکا، حالانکہ اس وقت ہٹلر لٹرلی انسٹاپیبل تھا۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد اسی نارتھ سی میں سارے ہتھیار اور اسلحہ ڈمپ کر دیا گیا تھا۔ بہت سی ریسرچز کے مطابق آج بھی نارتھ سی کی تہہ میں تقریباً 1.5 ملین ٹن کا گولہ بارود موجود ہے، جو پچھلے 70 سال سے یہی سمندر کے نیچے پڑا ہے۔ لیکن نارتھ سی کے نیچے صرف گولہ بارود ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ تھا جو یورپ کو ٹریڈ، کمیونیکیشن اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہب بنانے والا تھا۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے نارتھ سی ایک امپورٹنٹ ملٹری اسٹریٹجک کمپوننٹ تھا، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد آپس میں لڑنے والے یہ سب یورپین کنٹریز اکٹھے ہو کر نیٹو کے ممبر بن چکے تھے۔ نارتھ سی کے ساتھ کوسٹ لائن شیئر کرنے والے ہر کنٹری کو ایک ایکسکلوسیو اکنامک زون دے دیا گیا تھا، جس کے مطابق اس زون کے اندر نکلنے والے ریسورسز اور ٹریڈ ایکٹیویٹی پر اسی ریسپیکٹو کنٹری کا حق ہوگا۔ اب انڈسٹریلائزیشن کا دور آ چکا تھا۔ جیسے جیسے انڈسٹریز لگ رہی تھی کنزیومرزم بھی بڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ آٹو موبائل کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی تھی اور یہ ساری ایکٹیویٹی جس انرجی سورس کے دم پر کی جا رہی تھی وہ تھا آئل۔ اس وقت یورپ میں صرف یوکے اور جرمنی کے کچھ پارٹس میں تھوڑی سی آئل کی پروڈکشن کی جا رہی تھی، بٹ وہ اس بڑھتی ہوئی اکنامک ایکٹیویٹی کو سسٹین کرنے کے لیے ناکافی تھی اور اسی لیے سارا ویسٹرن یورپ اپنی انرجی ریکوائرمنٹ کے لیے بہت ہیویلی مڈل ایسٹ پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ لیکن پھر
फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस सारी सिचुएशन को बदलने वाला था। 1959 में नेदरलैंड में ग्रोनिंगन के पास बहुत बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। इस डिस्कवरी के बाद सब नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली यूके और नॉर्वे ने बहुत एग्रेसिवली नॉर्थ सी में ऑयल और गैस की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि नॉर्थ सी में सबसे बड़े इकोनॉमिक जोन्स इन्हीं दोनों कंट्रीज के थे। जबरदस्त एक्सप्लोरेशन कैंपेन्स लॉन्च की गई, एक्सटेंसिव ड्रिलिंग की गई, मगर 200 अटेम्प्ट्स के बावजूद भी कुछ भी नहीं निकला। सब लोग मायूस हो चुके थे। लेकिन फिर 1969 में फिलिप्स पेट्रोलियम नामी कंपनी ने एक आखिरी ट्राई करने की ठानी, और इस दफा उसने इधर नॉर्वे के EEZ जोन के बिल्कुल कॉर्नर पर, जहां यूके, नेदरलैंड्स, जर्मनी और डेनमार्क के EEZ मिलते हैं, वहां पर ड्रिलिंग शुरू की। और लकीली यहाँ पर बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। इस डिस्कवरी ने नॉर्वे की तकदीर बदल दी। फिश और लकड़ी एक्सपोर्ट करने वाला एक गरीब सा कंट्री अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका था। कुछ ही अरसे में यूके भी यहाँ पर ऑयल और गैस रिजर्व्स डिस्कवर कर चुका था। इन डिस्कवरीज के बाद यूके अपनी 90% ऑयल रिक्वायरमेंट इस नॉर्थ फील्ड से पूरी कर रहा था, और उसे सिर्फ 10% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इन्हीं ऑयल रिजर्व्स की वजह से आज बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में यूके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए किसी एक्सटर्नल कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं, और इसीलिए रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी उसे उस शिद्दत से एनर्जी क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा जैसे कि जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को करना पड़ा है। तो इन अ नटशेल अगर देखा जाए तो नॉर्थ सी इन यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है। लेकिन नॉर्थ सी से ये रिसोर्सेज निकालना कोई आसान काम भी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत से तूफान आते हैं, जिसकी वजह से समुद्र के तेवर भी अक्सर खराब रहते हैं। पिछले 60 सालों में यहाँ बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, और कई हजार लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। अक्सर अटलांटिक ओशन से आने वाली लहरों की वजह से नॉर्थ सी में लहरें खतरनाक हद तक ऊंची हो जाती हैं, और यहाँ से गुजरने वाले समुद्री जहाजों को बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह नॉर्थ सी में ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी तेजी से खत्म होते जा रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ सालों बाद नॉर्थ सी के डायनामिक्स टोटली चेंज हो जाएं। खैर, आने वाले वक्त में जो भी हो, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आज के वर्ल्ड मैप को शेप करने में इस नॉर्थ सी का बहुत बड़ा हाथ है। कहा जाता है कि मेडिटरेनियन सी ने क्लासिक वर्ल्ड मैप डिफाइन किया था, जबकि अटलांटिक ओशन ने मॉडर्न वर्ल्ड मैप बनाया, और अब पैसिफिक ओशन फ्यूचर का वर्ल्ड मैप रीडिफाइन करने जा रहा है, क्योंकि दुनिया की 3 बड़ी पावर्स बहुत तेजी से पैसिफिक पर अपना कंट्रोल बढ़ा रही हैं। एक है चाइना, दूसरी है रशिया, और तीसरी है अमेरिका। ये समुद्र ही हमारी दुनिया का फ्यूचर है, और इसीलिए वर्ल्ड सुपर पावर्स बहुत तेजी से इनका कंट्रोल लेने की कोशिश में हैं। इस टॉपिक पर हमने ये 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसके बाद आपको भी ये क्लैरिटी मिलेगी कि नेवल डोमिनेंस ही फ्यूचर में तरक्की का जरिया होगी। जिस कंट्री की नेवी स्ट्रॉन्ग होगी और उसका दुनिया के जितने समुद्रों पे कंट्रोल होगा, उतना ही दुनिया में उसका मकाम और इन्फ्लुएंस होगा। ये है वो सारे सोर्सेज जहाँ से हमने आज की वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।